اچھا، میں آپ کو سب کو نا ایک نصیحت کی بات بتاؤں. یہ جو الحمدللہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے، بڑا فضل ہے. اس کا تو ایک ایک دن خوشی کا ہوتا ہے. جب ہم لوگ نا مکان بناتے ہیں یا کوئی حفظ ہو گیا، میں نے تو دیکھا ہے لوگ حج پر جانے کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا کہ مساکین کا خیال رکھیں. ان موقع پر جو گھروں میں مرغ مسلم کھاتے ہیں، ان موقعوں پر ان کی دعوتیں کرنی. پھر گھر نیا بنایا جی، رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیا، پھر شو مارنی ہے جی. پھر اس سے کیا ہوتا ہے، ہو پڑتی ہے. آپ نے فرمایا اپنی خوشیوں اور اپنے راز چھپاؤ. ہمیں تیلی ملتی ہے حویلی، ہم دکھا دیتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اب میرے حساب سے اگر آپ نے اس کی خوشی میں دعوت کی تو اپنے مساکین کا تو خیال رکھا ہی نہیں ہوگا. جو غریب ہوتے ہیں ان کی طرف تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو مردود ہے وہ دعوت، مردود ہے وہ ولیمہ جس میں مساکین کا حصہ نہ ہو. پھر اس کے بعد کون خوش ہوگا کسی کی خوشی پہ؟ آج تو میں نے دیکھا ہے سگے بہن بھائی جل جاتے ہیں ہاں جی. وہ پھر نظر لگتی ہے. بیٹی بیائی، بہترین جوڑا پہنایا، پھر لوگوں کو دکھایا ہم نے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا. ہاں جی 55 لاکھ سلفی صاحب، میرے باپ نے 55 لاکھ میری شادی پہ لگایا. 4 دن کے بعد سسرال نے مار کے باہر نکال دیا. سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا. ہاں جی یہ ہو ہے، یہ تمہارے اوپر ہو پڑ گئی تمہارے لوگوں پر. اپنی خوشیاں چھپاؤ. ہاں کوئی خوشی کا موقع ملا ہے تو ایک اچھے انداز سے نا اس میں مساکین کا تو خیال رکھو یار. صدقہ تو دو. صدقے تو ہم اس وقت دیتے ہیں جب بلا چمڑ جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا بلا صدقے کو کھا جاتی ہے. گاہے بگاہے اس کو صدقہ نکالو، چاہے 1 روپے کھجور کا آدھا ٹکڑا نکال دو، لیکن صدقہ نکالو. جو بلائیں ٹلتی ہیں. اب وہاں پر آتے ہیں، ایک بچہ اچھا پڑھتا ہے، اچھا ٹرافی لے آیا، اب اس کو سجا سجا کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرے بچے نے اتنے نمبر لیے. دوسری بار وہ اسکول کالج جاتا ہی نہیں ہے، بچی جاتی نہیں ہے. لیکن بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہے بچہ، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. جب پڑھائی کا نام لو بچے کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. کوئی کہتا ہے اس کو بہانہ کرتا ہے، پڑھنے سے بھاگتا ہے، حالانکہ وہ پڑھنا چاہتا ہے. اس نے اتنے اچھے نمبر لیے ہیں. اسکول کالجوں میں کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں ان کو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہمیں بھی کچھ نہیں آتا، لیکن جو پیشہ ور بیٹھے ہیں وہ سب کو جادو کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ اس پر جادو ہو گیا ہے، اس پر جادو ہو گیا. یہ نہیں ہوا، ہو پڑ گئی ہے، اس کو نظر لگ گئی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نظر جو ہے نا، نظر اگر کوئی چیز تقدیر پہ بھاری ہوتی تو وہ نظر ہے. میری آدھی امت نظروں کی وجہ سے قبر میں چلی جاتی ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میری آدھی امت قبروں میں چلی جاتی ہے. جوان اونٹ ہنڈیا میں پک جاتا ہے. اگر کوئی چیز تقدیر پہ بھاری ہوتی تو وہ نظر تھی. تو ہمیں تو پچ نہیں رہا نا جو ملا ہے نا، نہ کسی امیر کو نہ غریب کو پچ نہیں رہا. اس کو پہچانا مشکل ہو گیا. پھر کون کسی کو دیکھ کر ماشاءاللہ پڑھتا ہے. صحابی ہے، صحابی رسول حضرت نام ان کا کیا تھا، سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ایک جگہ تالاب میں غسل کر رہے ہیں
ایک صحابی رسول دوسرا عامر بن ربیہ، وہ آتے ہیں، ظاہر ہے وہ برہانہ تو نہیں نا، انہوں نے رومالی وغیرہ باندھی ہوئی ہے۔ اب وہ جیسے ہی وہاں سے گئے سلام دعا کے بعد، وہ سہل بن حنیف جو ہیں وہ تڑپنا شروع ہو گئے، پانی ہی میں گر گئے، ساری نہیں اٹھا رہے۔ ان کے بیٹے نے چاہے دیکھا، بھاگا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ابو کو یہ کچھ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری دانستہ میں کون آیا؟ تیری دانستہ میں یعنی کہ ادھر کوئی آیا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن ربیہ آئے تھے۔ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، خواب نہیں یا کسی بابے کا اشارہ نہیں، یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، عامر بن ربیہ کو، آپ نے اس کو ڈانٹا، آپ نے فرمایا کیوں بھائی کو قتل کرتے ہو؟ تم نے اس کو کیوں برکت کی دعا نہیں دی؟ کیوں نہیں کہا اللہم بارک علیہ؟ کیوں ماشاءاللہ نہیں پڑھا؟ بھائی کو قتل کرتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ جاؤ اس سے لفظ پوچھے۔ اس نے بولا یا رسول اللہ میں نے تو اتنا کہا، 7 پردوں میں چھپی دوشیزہ کا بھی ایسا جسم نہیں جیسا اس کا ہے۔ ہاں جی، ہم تو ڈولے پر دکھاتے ہیں تصویریں بنا کے، ہاں جی یہ کرتے ہیں نا، پھر جب لمحہ پڑ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس پر جادو ہو گیا۔ شو مت مارو نا، جان دی ہے تو بچاؤ اس کو، کپڑے دیے ہیں تو بچاؤ اس کو، پڑھو اس کے اوپر تاکہ تمہیں نظر نہ لگے۔ تم تو پاگلوں کی طرح 2 کروڑ کی گاڑی ٹوٹی ہوئی جوتی باندھ دی تھی، کالا کپڑا باندھ دیا، مکان بنایا 2 کروڑ کا، اوپر کالی ہانڈی لگا دی۔ یہ ہندوؤں والا کام ہے، خود پڑھو اوپر، دم کرو، نظر نہیں لگے گی۔ کسی کی اچھی چیز کو دیکھ تو کہو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، لالچ یہ دیا کہ تمہیں اللہ اس سے بہتر عطا کر دے گا تاکہ حسد ختم ہو۔ ہم تو حاسد بن گئے ہیں، نہ کسی کو کھاتا دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی بھوکے کو دے سکتے ہیں۔ کسی کو اچھے عمل میں دیکھا، کسی اچھی حالت میں دیکھ لیا، جل جاتے ہیں، حسد دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی کی دکان کو چلتا دیکھتا ہے، اسکول کو چلتا دیکھتا ہے، کسی کی گاڑی کو دیکھا، کسی کی بیٹی کو دیکھا بستا ہوا، کسی کے بیٹے کو دیکھا اچھے انداز میں چل رہا ہے، اس کے لیے بد دعائیں گالیاں شروع ہو گئیں بغیر کسی وجہ کے۔ اور ہم آ گیا پتہ نہیں کتوں آ گیا، پیو کو کھوتی نہیں سی تے پتر گڈی نے پھرتا پیا۔ اوے اللہ کے بندو، یہ تمہارا رزق کھا رہی ہیں، تمہارے اوپر مصیبتیں یہ چیزیں آ رہی ہیں، ان چیزوں سے بچو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑ کا طریقہ بتایا کہ جاؤ اپنے بزرگ استقل کا پانی دو اس کو۔ پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر پانی میں اتر کے آپ نے اس کو دم کیا، پھر اس صحابی کی گردن اٹھی، پھر وہ ٹھیک بھلا چنگا ہو گیا۔ یہ حدیثوں میں ہیں یہ باتیں، ٹکوسلوں میں نہیں، یہ الٹی سیدھی جو موٹی کتابیں ہمارے بڑوں نے لکھی ہیں ان میں نہیں ہے۔ حدیث اور قرآن میں آپ کو علاج ملے گا، طریقہ ملے گا اس کا، اس سے ہمیں دور کر دیا گیا۔ اور حسدیں نہ کرو، جلو نہیں۔ آج گھر گھر تباہی مچی ہوئی ہے، ساس بہو سے خوش نہیں، بہو ساس سے خوش نہیں، یہ ہے نا، ہر چوتھا گھر رو رہا ہے، بیٹیاں بیاہ کر دکھی، پہلے گھر میں بیائی نہیں جاتی، جب بیائی گئی تو ماں باپ اور زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں جی۔ یہ یاد رکھنا، ظلم ظلم ہوتا ہے، ساس کرے گی وہ پائے گی، بہو کرے گی وہ پائے گی، بیٹی کرے گی وہ پائے گی۔ والدین اگر اولاد پر ظلم کریں گے وہ پائیں گے، یاد رکھنا۔ یہ بالکل ترازو اس طرح رکھا ہے میرے رب نے، مت ناانصافی کرو۔ اگر بیٹی کچھ کہتی ہے تو بہو تمہاری بیٹی سمجھو، بہو کو چاہیے کہ ماں اس کو سمجھے، اس نے اس کو بیٹا دیا اپنا، ماں نے تو اس کو بھیج دیا گھر سے۔ ہمارے رویے، ہمارے لہجے، انہوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پھر ایک دوسرے سے خندق، پھر اندر ہی سے جادو شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر اینٹ اٹھاؤ تو خبیث کے بچے جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اپنے آپ کو ولی کہلانے والے، خود اپنے منہ سے چمچے رکھے ہوئے ہیں کہ میرا بیٹھے یہ بہت ولی ہیں جی، پہنچے ہوئے ولی ہیں جی، ہاں جی، اور کر کیا رہے ہیں، بدبخت لوگوں کے گھر اجاڑ رہے ہیں۔ ہاں جی، وہ ساس گئی اگر بہو سے خوش نہیں ہے تو اس نے بدبخت نے اس کو ایسا عمل دیا، جاؤ جا کر یہ کر دینا۔ اب ساس نے بہو پر کر دیا، نہیں میں نے تو یہ تویز دیتا ہے کہ امن چین سے،
وہ امن چین کیا، اس کو ہی بستر پہ ڈال دیا۔ اب تیری بیٹی کے ساتھ تو کرے گا نا پھر اللہ، بدلہ تو ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 بندوں کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا عادل بادشاہ جو عدل کرتا ہے، بالکل ترازو ایسے رکھتا ہے، امیر غریب اپنا پرایا، وہ جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اس کی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرا وہ نوجوان جو شباب کے عالم میں ہر چیز میسر ہو، خلوت ہو، مال ہو، ہر چیز ہو، مگر وہ اللہ کے خوف سے ڈر جائے، برائی سے ٹچنا، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ اکیلے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، کاش ہمیں یہ فیس اور بک کا مطلب سمجھ آ جائے۔ یہ تو آج ایجاد ہوئی ہے نا، یہ آج ایجاد ہوئی ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنی امت کو چہروں سے پہچانوں گا، ہاں جی، اور جس کے ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں نامہ مال ہوگا اور جس کے سیدھے ہاتھ میں ہوگا، میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے سیدھے ہاتھ میں بکس ہوں گی۔ یہ ہو گیا فیس، یہ ہو گیا بک۔ اس کو صحیح کرو، اس کو یہاں بناؤ، اس کو اپنے اعمال سے بچو اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائی کسی چیز پہ تکبر نہ کرے، نہ باپ بیٹے پر، نہ ماں بیٹے پر۔ وہ لینے کو آئے تو ساتوں کے ساتوں کو لے جائے، مت۔ آج مائیں، بعض مائیں اپنے بیٹوں پر کرتی ہیں، مجھے یقین جانے بعد بچیاں آتی ہیں اتنی دکھی ہوتی ہیں کہ جی تم نے بیٹی جنم دیا، بیٹے کو بولا اس کو طلاق دے دو، اس نے بیٹی کو جنم دیا ہے۔ تم خدا ہو؟ خدا تیرا بیٹا لے جائے گا جس پر تو مان کرتی ہے، اس کو اللہ اپاج کر دے گا، اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دے گا، تیرا سارا کچھ اس پر لگ جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، لیتی پھرے گی اس کو۔ تو مت مان کر بیٹوں پر، نہ مان کرے کوئی حسن پر کہ میں پیاری بہو ہوں تو میں ان سب کو نیچے، نہ، اللہ پورا ترازو رکھے گا۔ اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ اللہ کے لیے انصاف کرو، میں اور آپ پوچھے جائیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ قیامت والے دن مجھ سے آپ سے کوئی سوال اللہ کر لے اور سوچیں ہم جواب دے سکتے ہیں۔ ہم تو یہاں ایک مجسٹریٹ کو جواب نہیں دے سکتے، اپنے متحد جس کا ہوں وہ میرا جو سینئر ہے میں اس کو جواب نہیں دے سکتا۔ تو میں، اللہ مجھ سے سوال کرے، اللہ ہمیں بے حساب جنت میں لے جائے۔